اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 42واں درس مقدمہ کتاب فارسی جدید سے۔ یاد رہے کہ آج کا درس بہت مہم ہے۔ کس لیے مہم ہے؟ اس درس میں ضمیروں کا ذکر ہے۔ آپ سوال کریں گے کیا سر جو پہلے درس گزرے ہیں کیا ان میں ضمیروں کا ذکر نہیں تھا؟ بھائی ان میں ضمیروں کا ذکر تھا، لیکن اس طریقے سے تفصیلی ذکر نہیں تھا جس طریقے سے اس درس میں ذکر ہوئی ہیں ضمیریں۔ پہلے کہیں پہ مفرد کی ضمیریں ذکر ہوتی تھی تو جمع کی نہیں ہوتی تھی، اگر جمع کی ہوتی تھی تو پھر مفرد کی نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس درس میں 6 کی جو ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ان کو پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فارسی میں 6 ضمیریں ہیں، کل 6 ضمیریں ہیں، 3 مفرد کے لیے آتی ہیں اور 3 جمع کے لیے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب جو مفرد کے لیے آتی ہیں سب سے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ترجمے کے ساتھ غور کیجیے گا۔ من یعنی میں ایک شخص جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں لفظ دارم اس کے ساتھ ملایا ہے، دارم ایک مصدر ہے، ٹھیک ہے جی، دارم یہ نہیں رکھنا۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے من دارم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی میں ایک رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو داری یعنی تم ایک رکھتے ہو، من دارم یعنی میں ایک رکھتا ہوں جو بول رہا ہوں، تم داری یعنی تم ایک رکھتے ہو جو تمہارے سامنے بول رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ او دارد وہ ایک رکھتا ہے۔ اب تو اور او میں کیا فرق ہے؟ تو میں وہ سامنے آپ کے شخص موجود ہوتا ہے اور او میں وہ شخص غائب ہوتا ہے۔ تو آپ نے غور کیا، یہ 3 ضمیریں ہیں، تینوں میں مفرد کا معنی ہے۔ من یعنی میں ایک رکھتا ہوں، تو یعنی تم ایک رکھتے ہو، او یعنی وہ ایک رکھتا ہے۔ یہ تو ہو گئی واحد کی تفصیل، مفرد کی تفصیل، ٹھیک ہے جی، کس طریقے سے مفرد کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے ما داریم، ما داریم یعنی ہم سب رکھتے ہیں۔ یہ داریم مصدر ہے جو یہاں لگایا گیا ہے، اصل میں ہے ما کا ترجمہ کیا ہے؟ ما یعنی ہم سب، ما یعنی ہم سب جو بول رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ما یعنی ہم، ٹھیک ہے جی۔ اس میں 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، فارسی میں کم سے کم جو ہے وہ 2 سے جمع شروع ہو جاتی ہے۔ ما یعنی ہم سب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد شما کیا ہے؟ آپ سب جو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ ما یعنی ہم سب، ایک مرتبہ تم سب، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ما یعنی ہم سب، شما یعنی تم سب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آنہا یعنی وہ سب، آنہا یعنی وہ سب۔ تو آپ نے دیکھا 3 مفرد کی ضمیر ان کا ترجمہ کس طریقے سے ہوا، اور جو جمع کی ضمیر ان کا ترجمہ کیسے ہوا۔ اب اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتا ہوں، مفرد سے شروع کرتا ہوں۔ من دارم، من یعنی میں ایک شخص رکھتا ہوں۔ تو داری یعنی تم ایک شخص رکھتے ہو جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو اور او میں نے فرق بتا دیا ہے، تو میں سامنے والا شخص موجود ہونا لازمی ہے، وگرنہ تو نہیں بولا جائے گا۔ او میں وہ شخص غائب ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ سامنے موجود ہو تو استعمال کیا جائے گا، او استعمال نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ما یعنی ہم سب، ما یعنی ہم سب۔ شما یعنی آپ سب، شما یعنی آپ سب۔ آنہا یعنی وہ سب، آنہا یعنی وہ سب۔ آنہا میں غائب ہوتا ہے، جیسے او میں غائب ہوتا ہے، اور جس طرح او میں غائب ہوتا ہے اس طریقے سے آنہا میں بھی غائب ہوتا ہے۔ یہ تھی ضمیروں کی تفصیل، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی۔ یہ فارسی سمجھنے سیکھنے کے لیے تمام ضروری ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ سر میں فارسی سیکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ 6 ضمیریں یاد نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کبھی بھی فارسی نہیں سمجھ سکے گا، وہ کبھی بھی فارسی نہیں سیکھ سکے گا۔ ان کے بغیر فارسی سیکھنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم کیسے مطلب بتائیں گے کون پڑھ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تب ممکن ہے جب ہمیں ضمیریں آتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہمیں فارسی آتی ہو لیکن ضمیریں نہ آتی ہوں، اگر ہم بولیں گے تو سامنے والا ہنسے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ گئے، اور سیگا جو استعمال کر رہا ہوں میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔